السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عبدالرافع اور آپ دیکھ رہے ہیں رافع ٹی وی۔ ناظرین، پوری دنیا میں ہم ہر سال 150 کروڑ استعمال شدہ ٹائرز پروڈیوس کرتے ہیں۔ اگر اس نمبر کا بریک ڈاؤن کیا جائے تو ہر گزرتے منٹ میں 2850 گاڑیوں کے ٹائرز خراب ہوتے ہیں۔ کویت میں موجود یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹائر ڈمپنگ گریو یارڈ۔ یہاں پر پچھلے 20 سالوں سے دنیا بھر سے یوز ٹائرز اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کو اگر ایریل فوٹیج میں دیکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر پھیلا یہ گریو یارڈ اتنا بڑا ہے کہ اس کو حیرت انگیز طور پر سپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ گریو یارڈ کسی تھرڈ ورلڈ یا ڈیولپنگ کنٹری میں ہوتا تو سمجھ بھی آئے، لیکن کویت جس کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل کیا جاتا ہے، یہاں پر ان کا کیا کام ہے اور آخر کویت پچھلے 20 سالوں سے ان کو مسلسل کیوں اکٹھے کیا جا رہا ہے؟ تو ناظرین، ایک ایوریج گاڑی کے ٹائر 30 سے 40 ہزار کلومیٹر تک چلتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹائر کسی بھی کام کے نہیں رہتے۔ ان ٹائرز کو یا تو پھینک دیا جاتا ہے یا پھر ہمیں اکثر روڈ کے کنارے نکارہ پڑے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرے ریسائیکل مٹیریلز کو تو سمپلی میلٹ کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری گاڑیوں کے یہ ٹائرز ربڑ اور سلفر کی مدد سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس پروسیس کو ریورس بھی نہیں کیا جا سکتا اور یوز ٹائرز کو ریسائیکل کرنے سے خطرناک گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے کنٹریز میں اس کو اللیگل قرار دیا گیا ہے۔ ایون یورپ میں تو یوز ٹائرز کو کچرے میں رکھنا بھی اللیگل ہے۔ تو اب زیادہ ویسٹرن کنٹریز ہر سال کروڑوں ٹائر سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کو کویت بیچ دیتی ہیں۔ یہاں عربین ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ 1000 اسکوائر میٹر پر پھیلا ہوا یہ سلیبیا ٹائر گریو یارڈ، یہاں ٹائر کا ایک ایک پہاڑ سنگل لیئر نہیں بلکہ 50 فیٹ کے ایسے گڑھے بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو مسلسل ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ ان یوز ٹائرز کا 1000 کلو گرام کویت صرف اور صرف 1 دینار میں خریدتا ہے اور یہاں ان کو سٹور کر لیتا ہے۔ جب کئی سالوں سے کویت یہ کام مسلسل کرتا رہا تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر یہ پڑے ٹائرز ایک گریو یارڈ کی شکل اختیار کر گئے۔ ٹائرز کے اس گریو یارڈ کو اب سپیس سے بھی دیکھا جانے لگا ہے۔ کویت گورنمنٹ آفیشل کے مطابق اس پورے ٹائر گریو یارڈ میں قریب 7 کروڑ ٹائر موجود ہیں اور اب کویت کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل کیا جاتا ہے۔ کویت اتنا ہی امیر ہے کہ یہاں کی کرنسی کا ایک یونٹ یعنی ایک کویتی دینار 3.3 ڈالر کے برابر بنتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر دنیا کو بہت پریشانی تھی کہ آخر کویت کو یہ اسکریپ جمع کرنے میں آخر کیا پڑی ہے، جبکہ ابھی کویت ان کو صرف جمع ہی کیے جا رہا ہے اور ان میں سے ایک کو بھی ریسائیکل نہیں کیا ہے۔ کویت کے پاس پیسے کی کمی تو تھی ہی نہیں، اسی وجہ سے وہ ان کو اونے پونے خرید رہا تھا، جبکہ اصل میں کویت گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی پلان نہیں تھا۔ آخرکار یہاں ایک واقعہ ہوا جس کے بعد کویتی آفیشلز نے ان ٹائر کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ 2012 سے لے کر 2020 تک کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان ٹائرز کو خود بخود ہی آگ لگ جایا کرتی تھی۔ اب کیونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹائرز پڑے ہوئے تھے تو آگ بھی تیزی سے پھیل جاتی تھی اور اس کو کنٹرول کرنا بھی ناممکن ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے انہوں نے ٹائرز کو الگ الگ سکوئرز میں ڈیوائیڈ کیا تھا تاکہ آگ لگنے کی صورت میں اس کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے بعد بھی آگ لگنے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کالے دھوئیں کے بادل نہ صرف جان لیوا گیسز پیدا کرتے تھے بلکہ ان کی وجہ سے قریب کے شہر الجہرہ میں بھی لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تباہی کا لیول دیکھنے کے لیے اس سیٹلائٹ فوٹو کو دیکھیں۔ یہ اتنی ہولناک آگ اصل میں صرف گریو یارڈ کے ایک چھوٹے سے اسکوائر میں لگی تھی، تو آپ سوچیں کہ اگر یہ آگ پورے گریو یارڈ میں پھیل جائے تو کتنا نقصان کرے گی۔ ان حادثات کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کویت پر بہت پریشر تھا، کیونکہ یہ ہارمفل گیسز ماحول میں انفلٹر رہتی ہیں۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ آخرکار 2021 میں کویت نے ان ٹائرز کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا۔ کنٹینرز میں بھر بھر کر ان ٹائرز کو پوری دنیا میں ریسائیکلنگ کے لیے بھیجا جانے لگا، مگر سوال یہ ہے کہ آخر ان یوز ٹائرز کو کن کام میں لایا جاتا ہے؟ ایک نارمل ٹائر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: ربڑ، کاربن اور سٹیل وائر۔ پائرولوسس پلانٹ کی مدد سے ان ٹائرز کو پہلے میلٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ربڑ میلٹ ہو کر گیس بن جاتا ہے جس کو ٹھنڈا کر کے فیول کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیچھے بچتا ہے کاربن اور سٹیل وائر۔ کاربن کو ہٹا کر ان سٹیل وائرز کو ٹھنڈا کر کے ریسائیکلنگ فیسلٹی میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائرز کو ریسائیکل کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ شریڈنگ ہے۔ ٹائرز کو شریڈ کر کے پاؤڈر فارم میں لایا جاتا ہے جس سے کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے ربڑ ٹائلز بنائے جاتے ہیں۔ چند سالوں پہلے اس طرح نظر آنے والے سلیبیا ٹائر گریو یارڈ کو 2021 میں پوری طرح سے خالی کر دیا گیا تھا، جو کہ اب سیٹلائٹ امیج میں کچھ یوں دکھتا ہے، لیکن آج بھی 4 ارب ٹائرز دنیا کے مختلف کنٹریز میں ڈمپ ہو رکھے ہیں۔
تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔